بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ 6 ہجری میں آقا اسلام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا۔ 1400 صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے ساتھ قربانی کی جگہ بھی موجود ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کفار کو پتہ چلا، اہل مکہ کو انہوں نے رکاوٹ ڈالی، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے اس دفعہ آپ نہیں آ سکتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ فرمایا عثمان جاؤ مکہ میں، وہاں تمہارے رشتہ دار بھی ہیں اور تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بھی ہیں، جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے ان سے بات چیت کی، نہ مانے، کہنے لگے جی نہیں اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ آپ آ رہے عمرہ کر لیں، آپ بالکل نہیں روکیں گے، لیکن اس دفعہ آپ نہیں آ سکتے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے عثمان چونکہ تم آ گئے ہو، یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، یہ مطاف تمہارے سامنے ہے، یہ صفا مروا تمہارے سامنے ہے، تم جتنے طواف چاہے کر لو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، تم آ گئے ہو، تم طواف کر لو، تم عمرہ کر لو۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے طواف کی دعوت دینے والوں، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس نبی کا غلام ہوں، نبی آگے ہوتا ہے، عثمان پیچھے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا میں نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا، میں کعبہ کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے بڑا ثواب ہے، عمرے کا بڑا ثواب ہے، طواف کا بہت ثواب ہے، کعبہ کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن تمہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر نبی کو پیچھے کر دیا جائے، طواف کو آگے کر دیا جائے، طواف قبول نہ تو دور کی بات ہے، ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے عثمان طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا آگے نہیں ہوں گے، میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان غنی نے سبق کیا لیا؟ مولا علی نے سبق کیا دیا؟ مولا علی آرام کر رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن آقا کو بیدار نہیں کیا۔ آقا اسلام مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن بیدار نہیں کیا کہ حضور نماز کا وقت جا رہا ہے، نہیں، بیٹھے رہے، سورج غروب ہو گیا۔ کیا سبق دیا صحابہ نے؟ انہوں نے سبق یہ دیا ہے کہ نماز کا مرتبہ بہت بڑا صحیح، لیکن نماز بعد میں ہے، رسول اللہ پہلے ہیں۔ طواف کا مرتبہ بہت بڑا صحیح، لیکن طواف بعد میں ہے۔ آپ سے سننا چاہتا ہوں، طواف بعد میں، رسول اللہ پہلے ہیں، نماز بعد میں، رسول اللہ پہلے ہیں۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اسے پھر سکون نہ ملا جب تک کاکے بنانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، جب تک انہوں نے پروگرام اپنا کینسل نہیں کر دیا، جیسے سمجھ آ گئی اسے سکون نہ ملا۔ لوگ ووٹ مانگ رہے تھے، وہ یہ دہائی دے رہا تھا۔ لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا کے خاکے نہ شائع کرنا، وہ دعائی دے رہا تھا۔
وہ لاہور میں تھا تب بھی اس نے یہی کہا، وہ کل روڈ پہ تھا تب بھی اس نے یہی کہا، اللہ نے سن لی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ایک بات جاتے جاتے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ، میں گزشتہ 2-3 جمعوں سے یہ بیان کر رہا ہوں خاکوں والا مسئلہ، جو بندہ یہاں سے سن کر چلا گیا اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگی نا، قابل غور بات، جیسے سن لیا ٹھیک ہے جی پتہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں کیا ہے، جسے نہیں نہ سمجھ آئی، جس کے دل پہ چوٹ نہیں لگی، آج رات کو جا کر تہجد پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو کہ کیا میں اتنا سخت دل ہو گیا ہوں، میرے نبی کے خوابوں کی بات تھی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور جنہیں احساس تھا ان کی نیند بھی حرام ہو گئی تھی، ان کا چین بھی غارت ہو گیا تھا، یہ تو اللہ نے کرم کیا تو اس نے ہمیں ایسی آزمائش سے بچا لیا، اس نے کرم کیا۔ نماز جمعہ کے بعد میں اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہوں، آپ کو پابند نہیں کرتا، انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بعد میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کروں گا، میں آپ کو پابند نہیں کرتا، لیکن میری خواہش سے رول ہوگی کہ اسلام اسلام کے بعد یہاں سارے نماز شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا، یہ معمولی بات نہیں تھی، اگر آگے کے خاکے شائع ہو جاتے ہم کیا مقصد رہ جاتا ہمارے زندہ رہنے کا۔ اور اس کام کے لیے جس نے جو بھی کردار ادا کیا، چاہے وہ سرکاری چاہے غیر سرکاری، چاہے وہ انفرادی تھا چاہے اجتماعی تھا، اور آپ سارے تو شامل ہی تھے، گزشتہ کئی جمعوں سے میں آپ کے ہاتھ پر کروا رہا تھا، آپ تو یقیناً شامل تھے، تو میرے اللہ اے میرے رب میں دعا کر رہا ہوں کہ جس نے تیرے محبوب کی ناموس کے لیے جس کا دل تڑپتا رہا، مولا اس کے دل کو اور نورانی فرما دے، اس کے دل کو اور عشق مصطفیٰ عطا فرما دے، اور مولا جو اس سے معلوم رہے مولا انہیں بھی اپنے محبوب کا شہدائی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔